اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما کابلین مسلم لیگ نون اور میرے لیے بہت ہی قابل احترام کارکنان مسلم لیگ نون اور پرنٹ اور میڈیا سے تعلق کرنے والے صحافی حضرات اور میرے ہم نام راجہ نثار صاحب، ماشاء اللہ یہ بہت دل جمی اور محنت کے ساتھ جو ہے ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، اس کی جو تشریح بھی کر رہے ہیں۔ میں بہت وقت گزر چکا ہے تو کوشش کروں گا کہ بہت مختصر اپنی بات کروں تاکہ آپ کے درمیان اور کھانے کے درمیان جو ہے وہ وقت زیادہ نہ پڑے۔ بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں، میں سبھی باتوں کی تائید کرتے ہوئے کیونکہ ایک تجربے سے میں گزرا ہوں۔ میں نے ویسے تو سیاست 70 سے شروع کی تھی اور 75 کے انتخابات میں حصہ بھی لیا، لیکن جماعت کے بائیکاٹ کی وجہ سے وہ الیکشن سے الگ ہو گئے۔ پھر 10 سال مارشل لا پاکستان میں اور 85 سے جو ہے وہ جمہوری عمل شروع ہوا اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے موقع مجھے ملا یہاں سے، تو مجھے اللہ نے کامیاب کی اور پھر اس کے بعد تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ میں 8 الیکشن میں نے لڑے، 5 جیتے اور 3 ہارے، لیکن ہارے وہ الیکشن جہاں جس وقت پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت۔ اب اس دور میں جو کچھ ہوا اس کا کچھ آپ کو علم ہے، بعض ہمارے عزیز جو چھوٹے ہیں اس وقت ان کو علم نہیں ہوگا، پر کہ یہ ماضی ہے، ماضی پر میں مزید بحث کیا کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں پر کچھ باتیں ایسی کی گئی ہیں، مجھے جو تجربہ ہوا ہے اپنی سیاسی زندگی میں، اب بات یہ ہوتی ہے کہ یار آدمی چاہتا ہے کہ حکومت میری مرضی سے چلے، معاملات میری مرضی سے طے ہو، تو میں مختصر سی آپ کو بات کرتا ہوں کہ 4 لفظ ہیں: رکو، مت جانے دو، رکو مت جانے دو۔ یہ 4 لفظ ہیں، اگر آپ اس میں تھوڑا سا رکاوٹ ڈالیں گے، رکو مت جانے دو، اس کا مطلب ہے اس کو جانے نہ دو، آپ روکو اس کو جانے، رکو مت جانے دو، اس کا مطلب ہے کہ روکو نہ اس کو جانے دو۔ تو یہ جو ہے یہ 4 لفظ ہیں، ترتیب سے آپ بولتے ہیں رکو مت جانے دو، رکو مت جانے دو، لفظ وہی ہے لیکن سارا جو مفہوم اور معنی جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ اب یہی ہوتا ہے جب سیاسی کارکن جو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں اور سوجھ بوجھ والے سوجھ بوجھ کے مالک ہوتے ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح، اللہ اس کو دوسرے مطلب بھی ہو سکتا ہے، تو بھر کیا بعض اوقات جو ہے یہ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں، لیکن جماعتوں میں یہ ہونی چاہیے۔ جماعتیں جو ہے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مردہ جو ہے روح کی جماعت نہیں ہوتی ہے، جماعتوں میں تو آپ زندہ لوگ ہوتے ہیں، وہ جھگڑتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں اور اپنے بات منوانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے اتحاد اور باہمی محبت میں کمی نہیں آنے دیتے۔ جب نفاق داخل ہو جائے گا تو پھر وہ جماعت کے لیے نقصان ہوتا ہے۔ ویسے تو اختلاف ہے، اختلاف رائے تو حق ہے سب کا، لیکن اختلاف رائے کے بجائے جب آپ نفاق پر چلے جائیں گے تو پھر اس سے جو جماعتیں متاثر ہوتی ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیں، یہ 4 امیدوار تھے ایک قبیلے سے، 4 امیدوار تھے دوسرے قبیلے سے۔ اب ان کو تو پانا چاہیے تھا جی کہ ہمیں ٹکٹ کے لیے درخواست دی، وہ نہیں ہمیں مزدوری ہم چھوڑ رہے ہیں، اس کو ان کو تو چھوڑنے کے لیے پانا چاہیے تھا، پر ہمارے جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، سب کا حق تھا، یہ میں نہیں کہتا ہوں، درخواست دینا سب کا حق ہے اور بیان الفی دیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا بیان الفی جو ہے وہ دینے کے بعد جو جماعت فیصلہ کرے گی میں اس کی پابندی کروں گا، یہ بیان الفی ہے۔
اب دیکھ کر بھی اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا ہوں، تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ یا اس کا ایمان ناقص ہے، یا اس کے ارادے ناقص ہے، یا اس کی تربیت ناقص ہے، شروع میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعتیں جو چلتی ہیں، دیکھیں نا چڑھئی میں نے 24,000 کے لگ بھگ ووٹ لیے، میں کامیاب ہو گیا، اور وہاں سے 26,000 کا ووٹ دے کر وہ ناکام ہو گیا۔ لیکن راجہ اقبال گئے وہاں پر جو ہے، یہ ساتھ ہے سب ان کے جو ہے، یہ کیا آپ مطلب یہ نہیں کہہ سکتے میں نے تو 26,000 ووٹ لیا ہوا ہے، اور اس کو ہرایا گیا اس وقت، اور ہرانے والے بھی مسلم لیگ والے تھے، اور شاید وہ پاکستان کے قائدین بھی تھے۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ جماعتوں میں جب آدمی جاتا ہے تو اس میں بڑے صبر، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو بات یہ تھا جب امیدوار ملتا ہی نہیں تھا، اور آج تو ماشاءاللہ مطلب ہے اس وقت نہ پیسے کی کمی ہے، نہ طلب کی کمی ہے، نہ وسائل کی کمی ہے، نہ مال کی کمی ہے۔ تو اس وقت تو ہر شخصیت، اب تو لوگوں کو یہ شوق ہو گیا کہ وہ بیان، وہ اخبار میں بیان جاری کرے کہ سابق امیدوار ہے سب۔ سابق امیدوار سے کیا کسی کا اسٹیٹس بڑھ جائے گا، لیکن وہ لوگ کرتے ہیں۔ بلکہ میری یہ ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، اور میں آج آپ تمام احباب اور بالخصوص مجھے امیدوار جس سے میرا بھی تعلق ہے، اللہ نے ہمیں بڑی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے جو بڑے مہربانی سے نوازا ہمیں جو ہے، اور اس گاؤں کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ طویل عرصے تک وادی جنات کی خدمت کرنے کا موقع ہمیں ملا، اور میں نے ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی جو ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اور اپنے ان عزیزوں اور بھائیوں اور دوستوں کی جو ہے مدد سے کوشش کی ہے کہ کوئی قوم میں ایسا نہ کرنا جو میرے گاؤں کے لیے کل جو بدنامی کا باعث ہے۔ الحمدللہ جو مجھے موقع ملا ہے، میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے فرائض کو دیانتداری سے، ایمانداری سے، جان فشانی سے ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے کبھی آپ کے نام پر بٹا لگنے نہیں دیا، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو اب آپ کا ہی آپ کو دوبارہ عزت مل رہی ہے، یہ مجوال والوں بالخصوص اب کوئی ٹکل کیسے تو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن شاید مجوال سے کوئی نہ ہوتا ہو جائے، تو یہ آپ کو اللہ نے پھر عزت دی ہے۔ اس عزت کی حفاظت کرنے آپ کی ذمہ داری ہے، اور جس خلوص پیار و محبت سے آج آپ نے امیدوار کا استقبال کیا ہے، اور آپ نے جماعت کے اکابرین کا استقبال کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ رحم کرے یہ جذبہ آپ کا جاری و ساری رہے، تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ سخت ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی ہے، اور اس قافلے کو جس انداز میں آپ چلا رہے ہیں، اور مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو جہاں جا رہے ہیں اس وقت میں، تو یہ تھا کہ 100 آدمی ہوگا جو وہاں پر تو بات چیت کریں گے، لیکن جس طرح آپ نے جو ہے وہ استقبال کیا ہے، جس طرح آپ نے جو ہے وہ ہمیں جہاں تک لائے ہیں، جس دل جمی سے آپ بیٹھے ہیں، سب کی گفتگو آپ سن رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک سرمایہ حیات ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی جو ہے، دیکھیں کوئی شخص کا عمل نہیں ہوتا ہے، میں بڑا عرصہ رہا ہوں اسمبلی میں، 25 سال زندگی پہ بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور میں نے کوشش کی، اب یہ بعض دوست نہیں مانتے تو میں تو اتحاد نہیں کر سکتا، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، وکیل کہتا ہے میرا بیٹا وکیل، اس لیے اس کی تو اپنے انویسٹمنٹ ہے۔ اب پالیٹیشین یہی کہتا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے پالیٹیشن میں آئے،
یہ انہونی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی لیڈر ایسا نہیں وہاں سے ہے محمد علی جناح کے ان کا بیٹا نہیں۔ باقی آپ جو بھی دیکھیں گے کوئی نہ کوئی آئے ہیں سارے۔ تو بلکہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی حق بن جاتا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کمٹمنٹ جو ہوتی ہے پارٹیز کے ساتھ، اگر کوئی آدمی توڑ دے تو پھر اس کا بیٹا بھی نہیں آ سکتا۔ کمٹمنٹ ہے اصل میں پالیٹکس میں۔ جو لوگ شک و شبہ سے بالا ہو کر جماعت کا ساتھ دیتے ہیں، مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں پھر آگے منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ تو میں آپ سے اس جذبے کو اللہ تعالیٰ قائم اور دائم رکھے جو آپ کا ہے اس وقت، یہ ہمارے لیے بہت سرمایہ حیات ہے۔ اسے یہ جیسا کہا گیا یہاں پر کہ یہ الیکشن یہ نہیں ہے اقتدار کے لیے کہ ہماری حکومت بن جائے گی اور بڑے جو ہے بڑا کمال ہو جائے گا۔ حالات ایسے ہیں جو تقاضا کرتے ہیں کہ حکومت مسلم لیگ یہاں پر بننی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ تقسیم کشمیر کا فارمولہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہے اس وقت۔ میں سب باتیں اسٹیج پر نہیں کر سکتا، آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات آپ دیکھ لیں، اگر آپ نے اس وقت رسائل کا مظاہرہ کیا، کم ہمتی کا مظاہرہ کیا، تو شاید پھر ہماری نسلوں کو پچھانا پڑے گا۔ اور میں اس لیے نہیں کہ میرا تعلق مسلم لیگ سے ہے، مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ تقسیم کشمیر کو صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون روک سکتی ہے، جس کی یہاں پر بھی حکومت ہے، اس وقت اکثریت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہماری حکومت بنے گی۔ اور پاکستان میں بھی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ منظم جماعت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کی موجودگی میں کوئی شخص بھی، کوئی طاقت بھی جو ہے وہ کشمیر کو تقسیم کرنے کی سازش نہیں کر سکتی ہے، نہ اس کو جو ہے وہ یہ جرت ہو سکتی ہے وہ سازش ایسی کرے۔ اس لیے میں نہیں کرانا چاہتا کہ کیا کچھ آپ نے کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ایسا کچھ جو ہے ہم نے کوشش کی کہ تعمیر و ترقی میں آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ کرنے کے لیے جو حکومت آپ نے دی، اس نے وہ کارنامے سے انجام دیے جو ماضی میں جو ہے وہ خواب رہے ہمارے بڑے بڑے حکمرانوں کے۔ اب یہ کشمیر کوسٹ کا جو ہے وہ مسئلہ ایسا تھا جس پر سردار سکندر صاحب نے کہا یہ پل تو ہے، آ گیا وہاں جی جب یہ کوسٹ بن رہی تھی جو یہ پل کا کام دے گی، انہوں نے کہا مظفر آباد میں کہ یہ پل تو بنے گا لیکن یک طرفہ ٹریفک چلے گی، اس پر جو ہے ٹریفک طرفہ نہیں چلے گی۔ تو آج ہم نے وہ راستہ بند کر دیا۔ اب یہی بات ہے یعنی آج میں اس کے جو ایگزیکٹو اختیارات انتظامی اور مالی اختیارات ان سے واپس لے لیے گئے۔ اب وہ محض ایک مشاورتی ادارہ بن گیا ہے، کوئی مشاورت کرے گا نہیں کرے گا کوئی نہیں کرے گا اس کے ساتھ جو ہے، تو غیر مؤثر کرنے کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں یہ۔ اور آج جو ہماری قیادت ہے اس قیادت نے کبھی لچک نہیں دکھائی، کبھی اس قیادت کی طرف سے مشکل سے مشکل وقت کرنے کے مطلب فیس کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ میں اقتدار تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن کسی چیز کو سودا نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی نہیں کر سکتا یہ بات۔ اگر یہ مسلم لیگ کی حکومت نہیں بنتی ہے تو یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ حکومت میں ہم ہوں یا نہ ہوں، ہم تقسیم کشمیر کی کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ جب تک ہماری جسموں میں جان ہے ہم اس کے لیے لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، اور کوئی بھی طاقت پاکستان کی ہو یا بیرونی طاقت ہو اس کو کبھی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ کشمیر کے مسئلے کو تقسیم کشمیر کرے، اور اس مسئلے کو جو ہے وہ استصواب رائے سے ہٹا کر کوئی اور فیصلہ جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ آپ کے سارے مسائل ہیں، لیکن ہم نے کوشش بہت کی، اور میں یہ گنورا نہیں چاہتا سی یہ وہ ہمارا فرض تھا حکومت کا، جو کچھ ہم نے کیا وہ آپ پر آسان نہیں ہے۔ اور میں نے زندگی ساری اپنی سیاسی زندگی میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ پر یہ احسان کیا تھا
آپ کا بیٹا بھرتی ہوا، آپ کی بیٹی بھرتی ہوئی، آپ کو سڑک ملی، آپ کو فلاں ملا، آپ کو فلاں ملا. میں نے کبھی یہ بات نہیں کی. میرا ایمان رہا ہے کہ فی سبیل اللہ آپ مجھے ووٹ دیں اور فی سبیل اللہ میں آپ پہ کام کروں گا. اور یہی سبب میں اپنے بیٹے کو بھی جو آپ کا امیدوار ہے اس اسمبلی کا، اس کو بھی یہ کہتا ہوں، کسی لالچ کے لیے، کسی غرض کے لیے مت کسی کا کام کریں. بے لوث کام مطلب ہو کر کریں تو آپ کو اجر اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی جو سب سے اچھا اجر دینے والا ہے. تو میں بہت وقت گزر چکا ہے آپ کا جو ہے وہ. تو یہ جو 13 تاریخ والا جو ہے اس کا آپ بیٹھے جو ہے، یہ جماعت والے بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ان کے ساتھ جو ہے. میری بھی رائے یہی ہے کہ یہ اہتمام کر کے ہمیں جو ہے اسٹیڈیم سے جو ہے اپنا جو اس نکالنا چاہیے. اس کا سارے معاملات آپ طے کر لیں. اس کا جو ہے میری آج میٹنگ چلنے کے بعد میں پتا چلا جی کہ یہ امرا پر جلسہ یہ میٹنگ بھی ہے تو اس کو منسوخ کرنا پڑا. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جو ہے یہ انتخابی سیاست کر رہا ہوں. مجھے فاروق احسن نے کہا جی آپ سیاست سے ریٹائر ہو گئے. میں کس نے کہا آپ کو میں ریٹائر ہوں؟ مجھے تو اب کوئی بھی چھٹی ملے گی یہ بات کرنے کی، کھل کر بات کرنے کی. ویسے سے وزیر تو شاید میں ساری باتیں نہیں کر سکتا. تو جب میں آزاد ہو کر مختار ہوں تو کھل کر باتیں کروں گا آپ کے خلاف. سیاست جو ہے وہ تو زندگی کا حصہ ہے میرا جو ہے، اس سے ریٹائرمنٹ نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی بہتری کے لیے، اس کے لیے جو خدمات میری جو ہے جو کچھ ہو سکا میں سے کرتا رہوں گا. میں ایک بار پھر آپ کا پریس کروں گا، شکریہ ادا کرتا ہوں. سارا آپ کا بھی کرتا ہوں شکریہ جو ہے یہ ایک بار پھر جو دل سے. اور آپ تمام سوال جس جوش اور جذبے سے آپ نے استقبال کیا ہے اس کے لیے کہ آپ کو میں سلام کرتا ہوں. بہت مہربانی.